الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے آپ تمام عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک ہو. بیانات الحمدللہ علماء کرام فرما رہے ہیں مدلل طریقے سے آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے. میلاد منانا جائز ہے. علماء کرام آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضائل اور آپ کے کمالات کا بیان کر رہے ہیں. میں نے صرف اور صرف آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے ان حشاش بشاش چہروں کو آج آزمانا ہے کہ کون کون میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آمد میں خوشی سے شامل ہے. بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر عزیزان محترم آج یہ در و دیوار بھی سبی کے گواہ ہو جائیں. اے عاشقان رسول تمہاری عظمت کو سلام, تمہاری ہمت کو سلام. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ کی ہے. یہ بن بلائے سرکار کے آئے ہوئے مہمان ہیں. آپ کے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے, آپ کے عشق اور محبت کو تازہ کرتے ہوئے اور ان لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے جو کل تک اس کو ناجائز قرار دیتے رہے, آج اسلام آباد میں جائز ہو گیا. آج اسلام آباد میں جائز ہو گیا منانا. اس لیے ہم نے کہا تھا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ابھی بھی مان لو عظمت مصطفیٰ کو, مان لو میلاد مصطفیٰ کی عظمت کو, مان لو. ابھی بھی مان لو ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے اتنے احسانات ہیں, گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا مہربانیاں کی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتلا دیا, اے میرے غلاموں قبر پر جو تمہارا امتحان شروع ہونا ہے, آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ سوال کیا ہوں گے, جواب کیا ہوں گے. نہیں سمجھے آپ لوگ پھر بھی عزیزان محترم, یہ سبحان اللہ کی گونج آج در و دیوار سن لیں کہ نبی کی عاشق اپنے نبی کی تعریف سن کر کس طرح جھومتے ہیں اور کس انداز میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چند تقریروں سے اس رش کو ختم کر دیں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی چند کتابوں سے ان کے دلوں سے حب مصطفیٰ نکالیں گے. خدا کی قسم یہ وہ خزینہ ہے جو ہمیں صحابہ نے دیا ہے.
اللہ کے بعد ان سے بڑا تو میں عرض کر رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا پہلا سوال ہوگا من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ تو نے جواب دینا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو نے کہنا ہے دین الاسلام، لیکن چھٹکارا پھر بھی نہیں ملے گا، چھٹکارا پھر بھی نہیں ملے گا۔ یہاں میں یہ پیغام بھی دیتا جاؤں، آج ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، نبی کی عشق اور محبت دلوں میں بسانے والوں، ذرا ایک پیغام ضرور لے کر جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہو اور اتنی وفا ہو، آج ہم نے ان سے کیا وفا کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تیسرا سوال کیا ہوگا؟ چہرہ رسول اللہ دکھایا جائے گا، اللہ اکبر، چہرہ انور دکھایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا درن عزیزان محترم دم بھرنے والوں، آج جو جس تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہود و نصارہ تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں، دین مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں، آج ٹی ویوں پر عزیزان محترم مختلف چینلوں پر ایسی لادین لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اسلام کی صحیح تشریح نہیں جانتے ہو، دین مصطفیٰ کی صحیح تشریح نہیں جانتے ہو، جو نہ جانتے ہیں کہ ناموس رسالت کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ عزیزان محترم لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، اور یہود و نصارہ آج اپنی سازش میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں نوجوانوں سے عہد لینا چاہتا ہوں، وہ نوجوان جو آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یعنی داڑھی مبارک کی گستاخی کر کے اس پہ ڈیزائن بنا رہے ہیں، یہود و نصارہ کی شکل اپنا رہے ہیں، ارے خدا کے لیے مکین گنبد خضرا کو تکلیف مت پہنچاؤ، مکین گنبد خضرا کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ہم یہاں انتظامیہ سے بھی یہ مطالبہ کریں گے، ڈی سی صاحب کو بھی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان سیلون والوں کو بھی پابند کیا جائے۔ کوئی ایسا بدماش آپ کے پاس آتا ہے میری یہ چیز بنا دو، فرنٹ کٹ بنا دو، یہ ڈیزائن بنا دو، اگر واقعی رسول اللہ کے سچے امتی ہو ٹھوکر لگا کے کہنا میں تھوکتا ہوں تمہارے ان پیسوں پر۔ عزیزان محترم آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں یہاں جمع ہوئے، یہی وہ سازشیں ہیں یہود و نصارہ جو ازل سے کرتے آ رہے ہیں، اور آج آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیے پھر مودی لعنت کو بھی یہ غیرت پیدا ہو گئی، مودی جیسا شیطان لعین پھر بار بار للکارنے لگا، کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگا، بمباری کرنے لگا، ان کی لیڈیز کے ساتھ ریپ کرنے لگ گئے۔ عزیزان محترم آج غیرت یہ تقاضا کرتی ہے، اے غیرت مند مسلمانوں تم تو اس قوم میں سے ہو جس کی ایک للکار سے مودی جی سے کئی کتے مر جاتے تھے، آج اس للکار کی ضرورت ہے، ان کشمیری بہن بھائیوں کی للکار پہ لبیک کہتے ہوئے عزیزان محترم ہم نے اس بات کا آج کے دن میں عہد کرنا ہے، اے حکمرانوں تمہیں کب غیرت جاگے گی، کب غیرت جاگے گی، کب ان کی آواز پہ لبیک کہو گے۔ آج عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی اجتماع تم سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری جان حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے۔ تو عزیزان محترم آج میں جیسا کہ میں نے کہا تھا چند ایک گزارشات جو میں نے کرنی تھی وہ کی، لیکن ابھی آپ کے عشق کو آزمانا ہے،
آپ کی مسکراہٹ اور جذبات کو آزمانا ہے. یہاں سے لے کر آخری کونے تک جو لوگ نظر آ رہے ہیں، میرے دائیں آخری کونے تک جو لوگ نظر آ رہے ہیں، بائیں جو آخری کونے تک لوگ نظر آ رہے ہیں، پیچھے جو آخری کونے تک لوگ نظر آ رہے ہیں، سب نے یک جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں. آج اس آسمان کو گواہ کر کے، زمین کو گواہ کر کے، در و دیوار کو گواہ کر کے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منتار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، پرشی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم. مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے.